مدینہ منورہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی۔ اتفاقاً شوہر کا اسی رات وصال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کی الزام تراشی کرنا شروع کر دی کہ اس کا میاں تو پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ حرام کا بچہ ہے، اس کے خاوند کا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا۔ پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا ہے؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس بوڑھے کا پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ حرام کی اولاد ہے۔ یہ الزام میں پیش سوتیلا بیٹھا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کس طرح دنیا والے یہ مان لے کہ یہ بچہ میرے والد کا نہیں ہے بلکہ اس عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے، تاکہ والد کی ساری وراثت کا حقدار میں ہی ٹھہروں، کہیں یہ بچہ میرے برابر کا شریک نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنے سوتیلی ماں پر الزام تراشی کی کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ سوتیلا بیٹا کچھ گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر آ جاتا۔ گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بدچلنی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عدالت میں تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا قصہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بیٹے سے سوال کیا، اے بچے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھے رہے تھے اور جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم کل اس بچے کو اپنے ہمراہ یہاں لانا، کل انشاءاللہ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگا، میں ابھی آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا، جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو۔ چند لمحوں میں وہ بچوں نے آپس میں کھیل کودنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگا، سب بچے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ سب بچے بڑی آسانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو کھیلنے بیٹھنے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کافی وقت ہو رہی ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے باپ کا بچہ ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی دقت نہیں ہو رہی تھی اور وہ بآسانی سے چلتے پھرتے
اور کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ان میں کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ پاک سب کو صحت مند اور خوبصورت اولاد سے نوازے۔